میری زندگی ادریس کے ساتھ اچھی گزر رہی تھی۔ وہ میرے تایا زاد تھے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ابو اور تایا کی مشترکہ زمین تھی۔ بھائیوں کی آپس میں اتنی محبت تھی کہ انہوں نے کبھی روپے پیسے کا حساب نہیں کیا۔ آمدنی کے بٹوارے پر کبھی جھگڑا نہ ہوا۔ پھر وہ اپنی مشترکہ زمین کو کیسے تقسیم کرنے کا سوچ سکتے تھے۔ بھائیوں کی محبت کے علاوہ یہ زمین ہی تھی جس نے ہمارے خاندان کو مضبوطی سے باندھ رکھا تھا۔ اس بندھن کو زیادہ مضبوط کرنے کی خاطر چاچا اور ابو نے میرا رشتہ ادریس سے کر دیا۔ حالانکہ میں اس سے 7 برس عمر میں بڑی تھی، لیکن ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ عمروں کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا، اصل بات یہ ہے کہ ہم اور ہماری زمین تقسیم نہ ہو۔ میں نازک سی دبلی پتلی لڑکی تھی، گھر کی 4 دیواروں میں رہی، زمانے کی ہوا نہ لگی تھی۔ ادریس البتہ خوش خوراک تھا، ورزش اور کبڈی کا شوق تھا، بہت اچھے کھلاڑی تھے اور ان کی صحت بھی قابل رشک تھی۔ قداور تھے، مجھ سے عمر میں بڑے لگتے تھے، ہماری جوڑی خوب جچ گئی۔ ابو اس سے پیار کرتے تھے، تبھی ادریس مجھ سے بھی پیار کرتے تھے۔ مجھے خوش و خرم رکھتے اور ہفتے میں ایک بار ضرور شہر شاپنگ کرانے اور گھمانے پھرانے لے جاتے تھے۔ ہمارا ایک مکان شہر میں بھی تھا، جب وہاں جانا ہوتا تو وہیں ٹھہرتے۔ اصلی مزہ تو گاؤں میں تھا، جہاں چاروں طرف کھیت تھے، کھلی فضا تھی، خدمتگار مل جاتے تھے۔ شہری زندگی سے زیادہ دیہات کی زندگی میں عیش و آرام تھا، کیونکہ دولت کی کمی نہ تھی، ہر شے کی سہولت تھی، اور شہر ہمارے گاؤں سے زیادہ دور بھی نہ تھا، صرف 20 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ گاڑیاں اپنی تھیں، جب چاہتے شہر کا چکر لگا کر گھر واپس آ جاتے۔ ایک دن میرے شوہر کو کیا سوجی کہ مجھے کہا کہ ضروری سامان باندھ لو، 1 ماہ شہر چل کر رہتے ہیں۔ وجہ یہ ہوئی کہ ان دنوں دیہات میں شدید لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، ہفتہ 1-2 بار کبھی 1 یا 2 گھنٹے کے لیے بجلی آ جاتی تھی۔ گرمیوں کا موسم عروج پر تھا، پنکھے، اے سی، کولر، سبھی ٹھنڈک پہنچانے والی سبھی چیزیں بند تھیں۔ ادریس گرمی برداشت نہیں کر پا رہے تھے، دن قیامت سا گزرتا، رات بھی جاگتے ہوئے بیت جاتی تھی، کیونکہ گرم ہوا چلتی۔ ہم بیمار پڑ گئے۔ ابو نے بھی مشورہ دیا کہ شہر کے مکان میں کولر، اے سی، یو پی ایس سبھی کچھ موجود ہے، 1 ماہ گرمیوں کے وہاں گزار آؤ۔ بتاتی چلوں کہ ہمارے علاقے میں شہر میں لوڈ شیڈنگ ہر 2 گھنٹے کی ہوتی ہے، مگر قریبی دیہات میں کئی روز بجلی بند کر دی جاتی ہے۔ کھاتے پیتے لوگ اس موسم میں شہروں کا رخ کر جاتے ہیں، جو زیادہ خوشحال ہو وہ پہاڑی مقامات پر جا کر گرمیاں گزارتے ہیں، کیونکہ ان دنوں بچوں کے اسکول اور کالجوں میں بھی 2.5 ماہ کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں۔ ہمارا ایک ہی بیٹا تھا جو ان دنوں 3 برس کا تھا، گرمیوں کی چھٹیاں ہو چکی تھی۔ میرا لختے جگر احمد بھی گرمیوں کی شدت سے جھال ہو رہا تھا۔ رات بھر چھت پر ہم اسے لے کر ٹہلتے رہتے، جاگتے رہتے، اور رات یوں ہی جاگتے ہوئے گزرتی۔ ان حالات میں ہمارا شہر کی طرف رخ کر جانا ضروری تھا، لہٰذا مختصر سامان اور چند جوڑے کپڑے گاڑی میں رکھ کر ہم لوگ شہر والے مکان میں آ گئے۔ یہاں ہمارا آبائی ملازم رہتا تھا، جو گھر کو روزانہ جھاڑ پوچھ کر صاف ستھرا رکھتا تھا۔ ایک ملازمہ میرے ساتھ آئی تھی، جس کی ذمہ داری گھریلو کام کاج کرنا اور کھانا پکانا تھا۔ بلا شبہ شہر آ کر مجھے اور میرے بیٹے کو بے حد سکون ملا۔ بجلی ضرور جاتی تھی، مگر 1 گھنٹے کے لیے، ہر 1 گھنٹے بعد آ جاتی تھی۔ اس طرح یو پی ایس سی گزارا ہو جاتا تھا، اے سی سے بھی گزارا تھا، پنکھے بھی چل رہے تھے۔ شہر پہلی بار اتنے دنوں کے لیے آئے تو پھر دیہات جانے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ ادریس سے کہا، وہاں کیا رکھا ہے، جب یہاں اپنا گھر موجود ہے تو کیوں نہ ہم مستقل ادھر شفٹ ہو جائیں۔ یہاں بچوں کے لیے انگلش میڈیم اسکول بھی ہیں، جبکہ دیہاتی بچوں کے لیے جو سرکاری اسکول ہے وہاں تو سارا وقت استاد غائب رہتے ہیں، پڑھائی برائے نام ہوتی ہے۔ پڑھائی میں ہمارا بچہ دنیا میں بہت پیچھے رہ جائے گا۔ غرض میرے کہنے سے ادریس نے تایا اور ابو سے اجازت لی اور ہم مستقل طور پر شہر میں رہائش پذیر ہو گئے۔ یہاں اور تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر تنہائی محسوس ہوتی تھی۔ بیٹا اسکول چلا جاتا تھا اور شوہر دیہات فصل وقت وغیرہ کے کاموں میں نگرانی کے لیے روانہ ہو جاتے تھے۔ شام گئے لوٹتے، ملازمہ کچن میں مصروف رہتی۔ بہت جلد تنہائی سے دل بیزار ہو گیا، جہاں بات کرنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ ہمارا گھر بڑا تھا اور ایک ہی 4 دیواری میں 2 گھر بنے ہوئے تھے، دوسرا حصہ خالی تھا جو ہماری رہائش سے کافی فاصلے پر تھا، یعنی گھر سے بالکل جڑا ہوا نہ تھا۔ ہم چاہتے تھے اسے کرائے پر اٹھا سکتے تھے، یوں بڑی سی 4 دیواری میں چہل پہل ممکن تھی۔ میرے سسر کرائے پر مکان دینے کے خلاف تھے، کہتے تھے جانے کیسے لوگ ہوں، پردے کا بھی معاملہ تھا کیونکہ صحن اور گارڈن ایک ہی تھا۔ میں نے ادریس سے کہا، کیوں نہ ہم ایک ایسی فیملی تلاش کریں جو صرف خواتین پر مشتمل ہو، مرد حضرات ان کے ہمراہ نہ ہوں، ایسی خواتین جن کے شوہر باپ بھائی وغیرہ کمانے
के लिए चले गए हो या कोई बेवा हो जो किराए पर आना चाहती हो। इस तरह कम से कम मेरी तन्हाई दूर हो जाएगी। मैं अपनी किराएदार ख़वातीन से मेल जोल रखूँगी, बातें होंगी, वक्त अच्छा गुजर जाएगा। गाँव में तो जो बस्ती की औरतों का हमारी हवेली में हरदम का आना जाना लगा रहता था, मैं इंसानों की भीड़ में ज़िंदगी बसर करने की आदी हो गई थी। सो फिर अदरीस ने एक आदमी के ज़िम्मे ये काम लगाया। जल्द ही इससे राब्ता किया और बताया कि एक माँ बेटी को किराए के लिए घर चाहिए। खातून का खावंद बैरूने मुल्क कमाने की ग़र्ज़ से गया हुआ था और वो हर माह एक माँ कॉल रकम भेजता था। अब ये दोनों अपने लिए एक मुनासिब घर की तलाश में थी। मैंने फ़ौरन कहा, उनसे मिलवाइए, अच्छी लगी तो इत्मीनान कर लेना और किराए पर घर दे देना। लिहाजा अदरीस ने उनसे कह दिया कि उन दोनों को घर ले आओ। अगले रोज़ एक खातून जिनकी उम्र 45 के करीब थी हमारे घर आ गई। साथ बेटी भी थी, उम्र 20 बरस की हो गई। दोनों ही खूबसूरत और नए फ़ैशन की कीमती लिबास में मलबूस थे। बड़े शहर साई लगती थी। पहली नज़र में मुझे ये दोनों खटक गई, ताहम आ चुकी थीं और उनको बिठाना पड़ा। बातें शुरू हुई तो उन्होंने कुछ अपनायत से बात की कि मेरा दिल जीत लिया। बहुत खुश अखलाक, हंसमुख और बात करने का खूब सलीका था। बताया कि मुल्तान में रिहाइश है और यहाँ कुछ ज़री ज़मीन ख़रीद ली है, इसी वजह से अरसा क़याम रहेंगे। किराया तवक्को से बढ़कर दे रही थी। मर्द साथ न होने की वजह से हमें ऐसा ही किराएदारों की तलब थी, लिहाजा घर उनको दे दिया और किराया नामा पर दस्तखत भी उसी दिन हो गए। अगले रोज़ मैंने मकान की सफाई वगैरह करवा दी और ये माँ बेटी अपना मुख्तसर सामान लेकर हमारे घर में शिफ्ट हो गई। माली तौर पर खुशहाल थी, हमको कोई परेशानी ना हुई। मुल्तान में रिश्तेदार थी मगर उनसे मिलने जुलने कोई नहीं आता था। रोज़ 1 घंटे के लिए मेरी मुलाजिमा जाती, उनके घर की सफाई वगैरह करके आ जाती। सौदा सलफ़ भी हमारी मुलाजिमा से मंगवा लेती। खातून का नाम रज़िया था और बेटे का नाम राबिया। राबिया ने हाल ही में FA किया था, अभी रिज़ल्ट नहीं आया था। ये दोनों सारा दिन अकेले घर में बोर होती, लिहाजा रोज़ शाम को हम बाग में कुर्सियाँ डालकर बैठ जाते और गपशप करते थे। राबिया ज़्यादा बातें नहीं करती थी, वो अक्सर खामोश रहती। संजीदा किस्म की लड़की थी मगर माँ काफ़ी बातूनी थी। इस कदर गुफ्तगू करती कि हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता। सच कहूँ कि उनके आ जाने से तो मेरी बेरौनक और बोर सी ज़िंदगी से बाहर आ गई थी। अक्सर दोपहर को उनके खाने पर बुला लेती और हम इकट्ठे लंच करते। अलबत्ता जिस दिन अदरीस घर पर होते तो उधर का रुख ना करती। मेरी तरफ जब आना होता पहले मुलाजिमा को बुलाकर पूछ लेती कि अदरीस तो घर पर नहीं है। मैं कहलवाती कि वह घर पर नहीं है, आप आ जाइए। यूँ हम रोज़ाना घंटों साथ गुजारने लगे। मैं उसकी माँ को आपा कहती थी। उनको बेशुमार अच्छी डिशें बनाना आती थी और मुझे आए दिन कोई ना कोई डिश सिखाती थी। ख़ास तौर पर चाइनीज़ और गैर मुल्की खाने तो कमाल की बनाती थी। उन्होंने कुछ अरसा अपने शौहर के हमरा बैरूने मुल्क क़याम किया था और वहाँ कुकिंग का कोर्स किया था। केक, पेस्ट्री और बेकिंग भी कमाल की जानती थी। मैं बहुत खुश थी कि ऐसी किराएदार मिली हैं जिनसे मुझे खाने पकाने का हुनर में ताक कर दिया है, वरना मैं 4 सालन ही बनाना जानती थी, वो भी रिवायती किस्म के। राबिया को सिलाई का शौक़ था, वो हर किस्म के डिज़ाइन वाले मलबूसात सी लेती थी। वो दर्जी से अच्छी सिलाई करती थी। मैंने टेलर मास्टर के पास जाना छोड़ दिया, अपने सारे कपड़े उससे सिलवाती थी। उसके पास सिलाई मशीन ना थी। जब सिलाई करनी होती तो राबिया मेरे घर आ जाती और कपड़े सीती। उस दौरान अगर कभी अदरीस भूले भटके घर आ जाते तो ये अपने काम में मगन और मशगूल रहती। उनसे हम कलाम होना तो दूर आँख उठाकर भी नहीं देखती थी। रज़िया ने अदरीस से बस दूर से ही सलाम रखा। ज़्यादातर मुझसे ही ताल्लुक़ और वास्ता रखती थी। किराया हर माह की पहली तारीख को मेरे हाथ पर ला कर रखती थी। जल्द ही माँ बेटी से गहरी दोस्ती हो गई। इस तरह घुल मिल गए जैसे मेरे करीबी रिश्तेदार हो। एक पल एक दूसरे के बिना रहने को रफ्तार नहीं थे। मेरी मजबूरी थी, महीने चंद दिन ज़रूर गाँव में जाना होता था। चाचा चाची उदास होते थे। हम अक्सर हफ्ता और इतवार को गाँव गुजारते। अदरीस हमको सुबह गाँव छोड़कर शहर आ जाते और काम काज करके इतवार की शाम को वापस लेने आ जाते। वक्त बहुत अच्छा बीत रहा था कि अचानक एक रोज़ आपा इंशफाक करने लगी कि उन्होंने जो ज़मीनें ख़रीदी हैं उनमें से कुछ मामला हो गया है और केस करने के लिए किसी अच्छे वकील की ज़रूरत है। मैंने अदरीस को बताया। वो ख़ुद भी BA LLB थे। अगर अच्छा बाकायदा वकालत नहीं करते थे, लेकिन अक्सर कोर्ट जाकर वो कला दोस्तों में बैठते थे। आपा की मदद की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा, आपा से कहो फ़िक्र ना करे, मेरे दोस्त वकील हैं, मैं ये मामला हल करवा दूंगा। इस मामले की वजह से आपा उनसे गुफ्तगू करने लगी। उन्हीं दिनों आपा ने बताया कि उनके शौहर आ रहे हैं, लिहाजा वो मुल्तान जा रहे हैं। ज़मीन के कागजात, वकालतनामा वगैरह अदरीस के सुपुर्द करके वो बेटी के हमरा मुल्तान रवाना हो गई। उनके घर जाने से घर सूना सूना हो गया। पहले से ही फिर तन्हाई का
احساس ستانے لگا۔ اب جی نہیں لگتا تھا، میں دن گن رہی تھی کہ وہ کب واپس آئیں۔ انہی دنوں تائے بیمار پڑ گئیں اور گاؤں جانا پڑا۔ خدا کی مرضی بیماری نے شدت اختیار کی، 1 ماہ تک شہر نہ جا سکی، یہاں تک کہ تائے کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد 40 دن شہر کے مقام میں جانے سے قاصر رہی۔ پھر چاچا تایا حکم صادر کیا کہ اب گھر سنبھالنے والا کوئی نہیں، لہٰذا بہو اور پوتا یہی میرے پاس رہیں گے۔ ان کی حکم دولی کی مجال کس میں تھی؟ نہ چاہ کر ہم کو شہر کے سکونات ترک کر کے دوبارہ دیہات میں رہنا پڑا، لیکن ادریس کا شہر جانا لازم تھا، کبھی کسی معاملے میں اور کبھی کسی کورٹ کچہری کے امور کے سلسلے میں۔ عرصے تک مجھے علم نہ ہوا کہ شہر والے مقام میں کیا حالت ہے۔ یہاں ملازم اب ہمیشہ اپنے مالک کے اشارے پر چلتے ہیں۔ انہوں نے بھی نہ بتایا کہ آپ اور رابعہ اب بھی ہمارے گھر میں رہتی ہیں۔ ادریس نے یہی بتایا کہ وہ ملتان جا کر دوبارہ نہیں لوٹی اور ہمارے مکان کو چھوڑ گئی ہیں۔ مجھ کو یقین کرنے میں اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں تھی، یقین کر لیا، کیونکہ شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ 7 ماہ میں ان کے طنز عمل سے ہرگز کوئی ایسی بات نہ آئی کہ وہ غلط قسم کی ہیں یا ادریس نے دلچسپی رکھتی ہیں۔ وہ تو بس میری ذات تک ہی محدود رہتی تھی۔ انہی دنوں میرے بیٹے کا نکاح قریبی رشتہ دار کے لڑکے سے ہونا قرار پایا۔ تایا نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگوں میں بچوں کے نکاح ادائیل عمر میں کر دیا کرتے ہیں۔ رخصتی بعد میں ہوتی ہے، لیکن نکاح کی تقریب شادی جیسی دھوم دھام سے ہوتی ہے۔ ان دنوں میرا بیٹا صرف 17 برس کا تھا، لڑکی کی عمر 14 برس تھی۔ جب نکاح کی رسم کا اہتمام ہوا، اچانک ہی اس پر انشفاق ہوا۔ سب ششدر رہ گئے کہ ادریس نے دوسری شادی شہر میں کر رکھی ہے۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا جب تک میری دوسری بیوی کو شریک ہی کریں گے، میں شادی میں شریک نہیں ہوں گا۔ تائے ابو کا رد عمل کیا ہوا نہیں معلوم، لیکن پھر انہوں نے اجازت دے دی۔ یوں نکاح کی تقریب میں ادریس اپنی دوسری بیوی اور اپنی ساس کے ہمراہ دیہات والے گھر میں آئے۔ ان کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ نہایت بیش قیمتی لباس میں تھی اور سونے کے زیورات میں لدی بندھی تھی۔ آتے ہی بڑے غصے سے پلنگ پر بیٹھ گئی جس پر میں بیٹھتی تھی۔ میں ان کو دیکھتے ہی صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ یہ سب کیسے ہوا، کب ہوا، کیوں کر ہوا؟ ان سوالوں کا جواب مجھے کون دیتا؟ رابعہ جو میری چھوٹی سی بہن بنی ہوئی تھی، وہ اب میری سوتن بن چکی تھی، اور رضیہ جس کو میں بڑے پیار سے آپا کہتی تھی، اس نے میرے سہاگ کی خوشیوں پر ہاتھ صاف کر دیا تھا۔ ادریس اب تمام تر ان کو ہو گئے تھے۔ ان کے معاملات میں میری ایک نہیں سنتے تھے، زیادہ تر شہر میں ہی رہتے تھے۔ ان عورتوں کو گاڑی لے کر دی ہوئی تھی، نوکر ملازم ان کی خدمت کو موجود تھے، اور رابعہ ان کی جان بن چکی تھی۔ اس کے بغیر ایک پل رہنا بھی دشوار تھا۔ نکاح کی تقریب مکمل ہوتے ہی وہ واپس چلے گئے۔ 3 دن گاؤں والے گھر میں قیام کیا تھا۔ اس دوران ادریس صاحب کھاتے تواضع کے لیے پروان ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ مجھ کو دکھ اس بات کا تھا کہ تینوں نے مل کر مجھے دھوکہ دیا، میری آنکھوں میں دھول جھونکا اور ایک لاوارث لڑکی کو میرے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیا۔ انہونی ہو چکی تھی۔ ذات سے وفاق کی امید کم ہوتی ہے۔ 5 انگلیاں اگرچہ برابر نہیں تھی، مگر وہ خوبصورت لڑکی کے معاملے میں خود غرض ہو جاتا ہے۔ جب بیوی عمر میں اس سے زیادہ بڑی ہو تو اس کو کم عمر ہی بیوی لبھاتی ہے۔ اپنی بدقسمتی سے کچھ عرصے بعد سمجھوتہ کر لیا۔ ادریس سے استدعا کی کہ رابعہ کو یہاں لے آئے، کم سے کم آپ زیادہ وقت تو اپنی آبائی گھر اور زمینوں کے معاملات کو دے پائیں گے۔ سسر صاحب عمر کے آخری حصے میں تھے، وہ زیادہ محنت کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ ابو بھی بیمار رہنے لگے تھے۔ اب سربراہ کے فرائض ادریس نے ہی سر انجام دینے تھے، کیونکہ ان کی غیر موجودگی میں میرا بیٹا بگڑتا جا رہا تھا۔ دوسری بیگم بیمار، ان کی والدہ گاؤں کے مکان میں آ گئی۔ سوتن تو اپنی آنکھوں کے سامنے مجھے برداشت کرنا آسان نہیں تھی، پھر بھی برداشت کر لیا، کیونکہ زمیندار گھرانے کی خاندانی بیویوں کو شروع سے ہی ایسی تربیت دی جاتی ہے کہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس سے خان شوہر کے وقار کو دھچکا لگے۔ خیر، رابعہ کے یہاں آنے پر راز کھلا کہ وہ کس طرح میرے تخت و تاج پر قابض ہوئی تھی۔ میرے گاؤں آ جانے کے بعد ان ماں بیٹیوں نے ہمارا گھر نہ چھوڑا، چند دن ملتان قیام کر کے واپس لوٹ آئیں۔ اس دوران پاپا کے شوہر کا سعودی عربیہ میں گاڑی کے حادثے میں انتقال ہو گیا، تو ادریس نے ان سے ہمدردی کی اور خوب تسلیاں دی۔ تبھی یہ ان کے گلے کا ہار ہو گئی۔ یوں رابعہ کو سہارا دینے کی فرمائش کر دی، اور خوبصورت گلی تھی، ان سے بھی کچھ ادائیں دکھائی۔ معاملہ شادی تک پہنچ گیا، اور اس طرح ایک دن رضیہ نے میرے شوہر سے کہا کہ تمہاری غلط روش کی وجہ سے میری
میری بیٹی ماں بننے والی ہے، اب تمہیں اس سے شادی کرنی ہوگی ورنہ میں پورے گاؤں میں تمہیں بدنام کر دوں گی۔ ادریس کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا۔ یہ ڈھول دھور میں ہی سہاونے لگتے ہیں کیونکہ ادریس کا کبھی اس قسم کی عورت سے واسطہ نہیں پڑا تھا، اس لیے وہ سخت پریشان ہو گئے۔ مجبوراً کورٹ میرج کی، کچھ عرصہ ان دونوں کو وہاں رکھا، وقتاً وقتاً جا کر ان سے ملنے لگے۔ وقت گزرنے لگا اور ان کی طرف بیٹی ہوئی جس کا نام الینا رکھا۔ وہ بھی ماں کی طرح خوبصورت تھی لیکن چلن بھی ماں اور نانی جیسے ہی تھے۔ بہرحال ادریس نے مجھے سختی سے ہدایت کر دی کہ میری بیٹی کی تم نے نگرانی کرنی ہے، ہرگز ان عورتوں پر تکیہ نہ کرنا بلکہ ان کی پرورش کا ذمہ تمہارا ہے۔ اپنے شوہر کی ہدایت کے مطابق میں اس کی پرورش میں کوئی کوتاہی نہیں چاہتی تھی، اس کو پہننے کی روایت اور طریقوں سے آشنا کرتی اور بنا اجازت کہیں جانے سے روکتی۔ یہ سختی میں اس لیے کرتی کہ ہمارے یہاں لڑکیوں کی پرورش میں سختی سے ہی کام لیا جاتا تھا۔ رابعہ ان سختیوں کو میرا اس کو ٹوکنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ شہر جاتی تو زبردستی اس کو ساتھ لے جاتی، میں منع کرتی تو الجھ پڑتی۔ تب میں ادریس سے کہتی کہ میرے بس کی بات نہیں ہے الینا کو سنبھالنا، جبکہ بیٹی ہے آپ کی اور آپ ہی جانیں مجھ سے وہ خود کھو کھاتی ہے، کیسے ڈھنگ سے پرورش کروں جیسے ہی آپ چاہتے ہیں۔ رفتہ رفتہ رابعہ نے بیٹی کو اپنی طرف کر لیا۔ اب لڑکی مجھ سے دور بھاگنے لگی، اپنی ماں اور نانی کے پاس زیادہ سکون محسوس کرتی، دوڑ دوڑ کر ان کی رہائش گاہ میں چلی جاتی تھی۔ الینا کو روکنا میرے بس کی بات نہ رہی۔ اب وہ 14 سال کی تھی، اس کے لکشن بالکل اپنی ماں اور نانی پر گئے تھے۔ میں اسے خاندانی اطوار کے سانچے میں نہ ڈھال سکی۔ 8ویں میں پڑھتی تھی، آئے دن اسکول سے دیر سے آتی، ڈرائیور کو واپس بھیج دیتی اور کہتی کہ میرے دوست اپنے ڈرائیور کے ساتھ مجھے ڈراپ کر دیں گی، مجھے اس کے گھر جا کر پرچی کی تیاری کرنی ہے۔ ادریس کو علم ہوا، بیٹی کو روکا تو ان دونوں ماں بیٹیوں نے اپنی بیٹی پر پابندی لگانے کو منع کیا۔ سہیلیوں سے ملنے میں کوئی حرج نہیں۔ ادریس نے 8ویں کے بعد اسکول جانا بند کروایا۔ انہوں نے شور اٹھا دیا، کم سے کم میٹرک تو کرنے دو۔ ادھر لڑکی ہیلے بہانے سے باز نہ آتی تھی، کبھی سہیلی کا بہانہ، کبھی میلاد کا، کبھی سالگرہ کا کہہ کر شہر سے آنے میں دیر کر دیتی تھی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، شہر میں کالج کے لڑکے سے دوستی کے نتیجے میں پاؤں بھاری ہو گیا۔ میری والدہ کی نظر تیز تھی، انہوں نے معاملے کو بھانپ لیا کہ کچھ غیر معمولی حالات واقع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ادریس سے کہا بیٹی کو اسکول جانے سے روک لو، بات بدنامی کی حد تک آ گئی ہے۔ ادریس نے بیٹی سے بعض کورس کرنا چاہا تو وہ جواب دیں گے، یہاں تک کہہ دیا کہ جب آپ میری ماں سے کورٹ میرج کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی۔ اس پر باپ نے ہاتھ اٹھایا، اسے جوتے سے مارا۔ چیختی چلاتی ماں کے پاس دوڑی۔ اس کی نانی نے ادریس کو کہا تم دیہاتی وحشی لوگ غیرت کے نام پر بیٹیوں سے جانور جیسا سلوک کرتے ہو، میں ہرگز یہاں نہیں رہوں گی اور ان دونوں کو ساتھ لے جاؤں گی۔ ادریس کو ہم سب نے باہر بھیج دیا، وہ غصے میں ڈھیرے پر چلے گئے اور 2 دن تک گھر نہ لوٹے۔ اس دوران ان کو گھر سے نکل بھاگنے کا موقع مل گیا۔ سیف کی چابیاں کسی طرح میرے کمرے سے لے اڑیں اور رات کو موقع پا کر گھر سے غائب ہو گئی اور شہر لے جا کر الینا کو ڈاکٹر سے دکھایا۔ لیڈی ڈاکٹر نے کہا اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، بہت وقت گزر چکا ہے۔ تب ادریس کو راز میں شامل کرنا پڑا۔ یہ دیہاتی نمبردار عزت کی خاطر مر مٹنے والے، ان کے تو پسینے چھوٹ گئے، سب پریشان ہو گئے۔ ادریس نے ملتان جانے سے پہلے مجھ سے کہا الینا کو لینے جا رہا ہوں، یہاں لا کر زہر دے دوں گا، بدنامی کا داغ لگنے سے پہلے دفن کر دوں گا۔ ان کا ارادہ جان کر میں دہل گئی، رات کی نیند ہوا ہو گئی۔ ان کے جاتے ہی فون کیا اور سارا معاملہ بتا دیا کہ تم دونوں غائب ہو جاؤ ورنہ ادریس الینا کی جان لے لیں گے۔ فون سنتے ہی وہ تینوں غائب ہو گئے۔ ادریس نے کافی تلاش کیا اور ناکام گھر لوٹ آئے، لیکن یہ ڈھالتے ہی دل پر عزت اور ناموس کے خاک ہونے کا صدمہ تھا۔ ہفتہ بھر راتوں کو ٹہل ٹہل کر ہلکان ہو گئے۔ 8ویں روز اچانک دل پکڑ لیا، دل کا دورہ جان لیوا ثابت ہوا اور خالی کی حقیقی سے جا ملے۔ میں ہاتھ ملتی رہ گئی، اب پچھتاوے کیا ہو۔ میں نے فون کیا اور سارا معاملہ بتایا۔ الینا کی زندگی تو بچ گئی، میرے شوہر کو موت لے گئی۔ کاش میں اس فون نہ کرتی۔ آج بھی سوچتی ہوں کہ سوتن کو فون کر کے میں نے غلطی ہی کی یا صحیح کیا۔ ایک کی جان بچا کر دوسرے کو صدمے کی عتاہ گہرائیوں میں ڈبو دیا۔ کیا میں اپنے شوہر کی قاتل ہوں اور ایک ناسمجھ لڑکی کو نئی زندگی دے دی؟ کیا میں نے ٹھیک کیا اور میں اس کی محسن ہوں؟ بچے غلطیاں کرتے ہیں تو اس کی سزا والدین کو ملتی ہے، لیکن والدین اپنے بچوں کی غلطیوں میں بھی قصوروار ٹھہرائے جاتے ہیں۔ مدت بعد جب کہ آپریشن کے لیے ملتان گئی تو اچانک میری ملاقات ایک نرس سے ہو گئی۔ یہ الینا تھی۔ اس کو سفید یونیفارم میں دیکھ کر افسوس ہوا، ایک اتنے بڑے زمیندار کی بیٹی تھی، جان بچانے کی خاطر کس طرح سے رول کے رہ گئی ہے۔ تمہاری ماں اور نانی کہاں
کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے کہا نانی وفات پا گئی ہیں اور ماں نے دوست سے شادی کر لی ہے، میں نرسنگ ہاسٹل میں رہتی ہوں۔ میں نے مردہ سی آواز میں کہا جی چاہا اسے اپنے ساتھ گھر لے آؤں، مگر اپنے بیٹے کا خیال آتے ہی ڈر گئی کہ کہیں وہ آج اس کی جان نہ لینے پر آمدہ ہو۔ وہ کسی صورت اسے بہن کے طور پر قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس پر بدچلن کا داغ لگ چکا تھا جس کی وجہ سے اس کے باپ کی موت ہوئی تھی۔ یقیناً وہ دن بھی ادریس جیسی سوچوں کا حامل ایک روایتی زمیندار ہی تھا۔ لہٰذا میں نے علینا سے کہا اب تم چلی جاؤ کیونکہ تمہارا بھائی آنے والا ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ تمہیں دیکھے، ممکن ہے اس کا رد عمل شدید ہو اور تمہاری جان بچانے کی خاطر ایک بار پھر مجھے جھوٹ کا سہارا لینا نہ پڑے۔ علینا فوراً چلی گئی۔ اس کے بعد وہ کبھی مجھے نہیں ملی۔ خدا جانے اب وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ دھنیہ واد دوستو۔